اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے اس مسرت اور خوشی کے موقع پر کہ جو 1400 سالہ جشن ولادت امام زین العابدین علیہ السلام پر اظہار عقیدت کرنے کا موقع دیا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کروں گا خداوند عالم ہماری ان خدمتوں کو اور تمام ناظرین کی ان عقیدتوں کو اللہ تعالیٰ بارگاہ معصوم میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں میں اپنے دوسری تقریر میں جو کتاب صحیفہ سجادیہ اور زبور آل محمد انجیل اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے جو باتیں رہ گئی ہیں میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں کہ دعاؤں کی شکل میں اور مناجاتوں کی شکل میں جو بہترین ذخیرہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے فراہم فرمایا ہے وہ کتنا بیش بہا اور کتنی عظیم الشان کتاب اور وہ سرمایہ ہے کہ عالم اسلام اگر ان دعاؤں اور ان مطالب اور ان تمام مفاہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ ذخیرہ مکمل ذخیرہ ہے اور مکمل ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اسے اسی لیے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت سے تعبیر کیا کہ اس میں تمام الہامی مطالب اور آسمانی مطالب کے جو زبور میں انجیل میں اللہ کی طرف سے پائے جاتے تھے اس اصل کتاب میں. اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے جو نمائندے پروردگار ہیں روئے زمین کے اوپر اور فخر داؤد ہیں اور فخر عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اپنی اس کتاب میں انہی مفاہیم اور انہی مطالب کو نقل کرتے ہیں دعاؤں کی شکل میں. امام نے مصائب کے ہجوم میں اور پرآشوب دور میں جو ہے لوگوں کے ہدایت کا جو انداز اختیار کیا وہ بہت ہی نرالا انداز، منفرد انداز کہ لوگوں نے آپ کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور لوگوں نے آپ کے پاس آنا بند کر دیا. پہرا بٹھا دیا گیا کہ لوگ آپ سے ملاقات نہ کریں، آپ کے پاس نہ آئے. دنیا نے منہ موڑ لیا ہے. لیکن وہ جو نمائندے پروردگار ہے من جانب اللہ امام ہے، کیا وہ اپنے وظیفے سے اور اپنے ہدایت کے کام سے وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لہٰذا انہی باتوں کو انہی کاموں کو امام علیہ السلام نے دعاؤں کی شکل میں پیش کر دیا تاکہ آج دنیا نے ہم سے رخ موڑ لیا ہے، آج ہمارے پاس دنیا نہیں آ رہی ہے تو صحیح، جب دنیا متوجہ ہوگی تو اس کے لیے دعاؤں اور مناجاتوں کی شکل میں بہترین ہدایت کا سامان فراہم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد اس دعا کے مفاہیم اور صحیفہ کاملہ کے معارف اور حقائق کی طرف 1300 سال 1350 سال کے بعد توجہ کی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سلسلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں علماء اہل سنت کے اعترافات. تو مصر کے جامع ازہر جو بہت بڑی درسگاہ ہے اہل سنت کی اور تعلیم و تربیت کی، وہاں کے جو مشہور اور بہت ہی عظیم مفکر مانے جاتے ہیں انہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں کیا کہا ہے اور وہاں کیسی تبدیلی آ رہی ہے آپ توجہ کریں. اس سلسلے میں یقیناً وہ قابل تعریف ہیں کہ تعصب و تنگ نظری
کہ اینک ہٹا کر کے حقائق کی نگاہ سے حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں اور انصاف پسندی کے عنوان سے ان مطالب کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا کام کیا گیا ہے وہ یہ کہ علامہ شیخ محمد عبدو نے جو مفتی دیار مصریہ کہلاتے تھے وہ درجہ ان کو حاصل تھا۔ انہوں سب سے پہلے نہج البلاغہ کو جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کا مجموعہ ہے اسے انہوں نے اپنے عالمانہ حاشیے کے ذریعے اور پرزور مقدمے کے ساتھ اور اپنے اہتمام سے اسے مصر میں چھپوایا اور اس کے بعد اس کے متعدد طباعت ہوئی اور آج نہج البلاغہ مصر میں انہی کے درمیان انہی کے ذریعے سے چھپی ہوئی لوگوں کے درمیان پائی جا رہی ہے اور اس کے حقائق سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چند سالوں سے مصر کے بلند پایہ علمی حلقوں میں صحیفہ سجادیہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ 50-60 سال کی مدت کہی جا سکتی ہے کہ آج اس ماحول میں صحیفہ سجادیہ کو بھی ایک عجیب اور حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ لہذا سن کر حیرت ہوگی عزیزو کہ یہ جلیل المرتبت عظیم الشان کتاب جو تقریباً 1300 سال سے دنیا اسلام میں موجود ہے اور اسے ہزاروں کتاب خانوں میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر مصر میں بالکل ایک نئی کتاب اور ایک نئی چیز تھی جس کی طرف یہ آج مسلمان متوجہ ہوا۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء پروفیسرز لوگوں نے اس پر بہترین مقالے لکھے اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلا مقالہ ہے میں اس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استاد فیلسوف طنطاوی جوہری نے جو اس سلسلے میں مقالہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا ایک کتاب کو لے کر کے جو دعاؤں کے اوپر مشتمل تھی اور وہ دعا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ میں نے غور سے پڑھا اس کتاب کو، دیکھا، میں نے گہری نظر ڈالی اور جب میں نے گہری نظر ڈالی تو میں بالکل متعجب ہوا اور میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں اس طرح سے جائگزی ہو گئی کہ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ اتنا عظیم سرمایہ، اتنا علمی ذخیرہ مسلمانوں کے درمیان موجود ہو اور مسلمان اس سے غافل ہو، ناواقف، کس طرح صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے، انہیں احساس بھی نہ ہو کہ اتنا بڑا ذخیرہ ان کے درمیان موجود ہے۔ وہ خزانے کو اگر کھول کر دیکھیں اور اسرار و رموز سے مطلع ہو جائے تو سمجھے کہ واقعی شیعہ و سنی فرقے کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے، خواہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ جو الزام لگاتے ہیں اور اختلاف ایجاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے ترجمے کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرح اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے دعا کو نقل کیا ہے مقالے میں۔ پھر دوسرا مقالہ، کئی مقالے علامہ طنطاوی جوہری مصری نے اس سلسلے میں لکھے ہیں۔ دوسرا مقالہ جو لکھا ہے اسے میں آپ کی خدمت پیش کروں اور اس میں جو پیغام دیا ہے عالم اسلام کو، میں وہ پیغام بھی اس وقت صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے پیش کروں گا۔ عالم اہل سنت جناب علامہ طنطاوی جوہری کا جو پیغام ہے وہ معلوم ہو سکے کہ عالم اسلام کے درمیان کتنی بے توجہی اس کتاب سے پائی جاتی ہے، اور انہوں نے اس حقیقت کو احساس کیا تو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بارگاہ خدا میں شکوہ کرتے ہوئے پہلے تو ایک دعا کو انہوں نے تفسیر و شرح کے ساتھ نقل کیا اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں اور ہم اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ وحدت کا پیغام بھی ہو جائے اور حقیقت بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور ہدایت کا سامان بھی ہو جائے۔ اور اس جشن ولادت کے موقع پر جو 1400 سالہ ہم منا رہے ہیں، بہترین شکل میں امام علیہ السلام کے لیے اظہار عقیدت ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں علامہ طنطاوی، خداوندہ یہ تیری کتاب قرآن مجید موجود ہے اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں۔ دونوں کلام وہ آسمان سے نازل ہوا اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور دونوں متفق ہیں، دونوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں، ہندوستان میں
اور تمام اسلامی ممالک میں، اے فرزندان اسلام، اے اہل سنت اور اے اہل تشیع، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم قرآن اور اہل بیت کے وعظ سے، مواعظ سے سبق حاصل کرو؟ اور یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کی طرف جن میں عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو، ان کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن میں اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے، تمہیں امر کیا گیا ہے۔ جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا، تفرقہ انگیز بحثوں سے باز آ جاؤ اور ان ہدایات کے اوپر عمل کرو، ان علوم سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان فراہم کرو۔ طنطاوی جوہری مصر، یہ پیغام تھا ان کا، اور اس طریقے سے انہوں نے صحیفہ کاملہ کا تعارف خود مسلمانوں کے درمیان اور عالم اسلام میں کیا۔ اس کے بعد استاد محمد کامل حسین قاہرہ میں جو جامع مصر کے پروفیسر، وہ لکھتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کے تعریف کا حق ادا کر دیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے، جس میں کہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پیروں کے چاپ و پیروں کے نشانات کو مکہ کی سرزمین پہچانتے، خانہ کعبہ اور حل و حرم سب ان سے واقف ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جناب فرزدق کا کہ جس کو اس وقت جناب فرزدق نے پیش کیا تھا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام حج کے موقع پر خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے پہلے ہشام کہ جو آیا تھا حج کرنے کے لیے، مگر اجتہام کی بنا پر اتنی بھیڑ پائی جا رہی تھی کہ اس کو حجر اسود کی طرف جانے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، تو ایک جگہ بیٹھ گیا، مگر اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام وارد ہوئے، اور جیسے ہی وارد ہوئے تو مجمع بالکل کنارے ہو گیا اور آپ کو جگہ دے رہا تھا، اور آپ آرام سے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور حجر اسود کی طرف گئے اور آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ اور اس کے بعد جب اس حالت کو وہیں پر ایک کسی شامی نے دیکھا تو خود ہشام سے دریافت کیا، یہ کون ہے کہ جس کے لیے کائی کی طرح مجمع بالکل چھٹ جا رہا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں؟ تو جھنجھلاہٹ میں اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے یہ کون ہے۔ وہیں پر جناب فرزدق کہ جو امام کے شیعہ چاہنے والے اور ولایت رکھنے والے تھے، رہا نہ گیا، بس ایک مرتبہ اشعار کہنا شروع کر دیا امام کی تعریف میں کہ تو کہتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آئے، میں بتاؤں گا اسے یہ کون ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو مکہ کے سرزمین پہچانتی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو حل و حرم پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ سنگریزے جانتے ہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے والد رسول اللہ ہیں، کہ جن کا پاک و پاکیزہ شجرہ ہے، یہ وہ ہیں کہ اگر حجر اسود معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو خود حجر اسود ان تک چل کر آئے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ اور اس کے بعد جو تعریف کیے، تو اسی قصیدے کی طرف جناب استاد محمد کامل حسین قاہرہ سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ جناب فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کے تعریف کا حق ادا کر دیا ان قصیدوں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو وہ اشعار ہی نہیں ملتے ہیں کہ جن اشعار کے ذریعے سے میں یہ سمجھ سکوں کہ میرے جو دلی خیالات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور ان کا اظہار ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام کہ اس صحیفہ کاملہ اور کتاب کی دعاؤں کے مجموعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر وہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز اور ہر شے سے متعلق اللہ کی بارگاہ مناجات کرنے کا طریقہ و سلیقہ بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد امام کی تعریف کی اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شیعوں کے امام کی تعریف کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو مجھے ان کے الزام کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول میں اہل بیت علیہم السلام کا نام لینے والا ہے،
اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، شافعی مذہب سے کہتے ہیں وہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں کیا، خود محمد بن ادریس شافعی نے کہا ہے کہ یہ سواری کی جو سرزمین مکہ کی طرف جا رہی ہے، ذرا منا کی سرزمین پر ٹھہر کر کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ کس سرزمین پر ہو تم، اور پکار کر کہہ دو کہ تم کہاں آئے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد وہ جملہ مشہور لکھتے ہیں کہ شافعی نے یہ کہا ہے کہ آل محمد سے محبت اور ان سے دوستی کا معیار انہیں رافضی بنا دینا ہے تو پھر دونوں جہاں اس بات کے لیے شاہد ہو جائے، گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ یعنی اگر آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے عقیدت کا اظہار کرنا ہی رافضی ہے تو پھر میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اس طریقے سے استاد محمد کامل حسین جو قاہرہ جامع ازہر یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے صحیفہ کاملہ سے متعلق باتیں پیش کی اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بہترین ذخیرہ ہے جس کے علم سے اور جس کی رہنمائی سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں صحیفہ کاملہ کی تقریباً 70 سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج عالم تشیع میں جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس طریقے سے مفاتیح الجنان رکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے آج صحیفہ کاملہ کو بھی اس جگہ پہ رکھتے ہیں، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا بھی ورد ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس امام کا پیروکار بنایا ہے، اس امام کی امامت میں زندگی بسر کرنے والا بنایا ہے کہ جس نے نہ صرف اپنے چاہنے والوں بلکہ انسانیت کے لیے بہترین رہنما اور بہترین ذخیرہ قرار دیا ہے۔ میں اس موقع پر دعا کروں گا پروردگار جس طریقے سے امام علیہ السلام نے انسانیت کے لیے، دنیا کی قوموں کی رہنمائی کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کر گئے اور وہ قرار دیا ہے، آج دنیا کی تمام قومیں اس سے استفادہ کریں۔ پروردگار عالم ہمارے اس عقیدت کو، پروردگار عالم ہمارے اس محبت کو اور امام علیہ السلام کے اس جشن ولادت کے موقع پر جو اہتمام کیا گیا، اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور تمام ناظرین کرام کی حاجتوں کو بھی پروردگار عالم بحق کے زین العابدین علیہ السلام، بحق سید سجاد، ان کی تمام اچھی اور تمام نیک حاجتوں کو قبول فرمائے بحق محمد والہ الطاہرین صلی اللہ علیہ محمد والہ الطاہرین۔